السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج فإن لم يستطع فعليكم بالصوم فإنه له وجاء۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي، وفي رواية أخرى فمن رغب عن سنتي فليس مني۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آیات جو پڑھی گئی ہیں قرآن مجید کے 3 سورتوں میں سے ایک سورہ نساء، سورہ آل عمران، سورہ احزاب، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 جو ہے ارشادات جو ہے وہ سنائے گئے ہیں۔ یہ وہ آیات مبارکہ ہیں جو 3 آیات پڑھی گئی ہیں۔ عقد نکاح میں یہ آیات پڑھی جاتی ہیں، اسے خطبہ نکاح کہا جاتا ہے، یہ آیات اور یہ احادیث۔ اسی لیے آج ہم انشاءاللہ خطبہ نکاح کیا ہے اور اسلامی نکاح کسے کہتے ہیں، ایک مسلمان کی شادی کیسے ہونی چاہیے، اس کے اوپر انشاءاللہ قرآن اور حدیث سے ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی غور و فکر کریں گے۔ سب سے پہلے ان آیات کا سادہ سا ترجمہ سن لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے تمام انسانوں سے مخاطب ہیں، اے انسانوں اپنے رب سے ڈرو، اپنے رب کی نافرمانی سے بچو، جس نے ایک نفس بنایا اور اسی نفس سے اس کا جوڑا بنایا، اور اسی ایک جوڑے سے اللہ نے زمین کے اوپر بہت سارے مرد اور عورتوں کو پھیلا دیا ہے، اور اس اللہ سے ڈرو جس کا نام، جس کا واسطہ لے کے تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو رشتے اور ناتے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر پوری طریقے سے نگران ہے۔ دوسری آیت مبارکہ خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہے، سورہ آل عمران کی ہے، اور وہاں ایمان والے مخاطب ہیں۔ یہاں تمام انسان تھے اور وہاں پہ ایمان والے مخاطب ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اے مومنو، اے مسلمانوں، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، یعنی اس کی نافرمانی سے بچتے ہوئے زندگی گزارو اور اس کی ناراضگی سے بچنے والے جتنے اعمال ہیں ان کو چھوڑ دو۔
اور یہاں تک کوشش کرتے رہو کہ وہ اعمال کرنے کی جس سے اللہ راضی ہو. اور دیکھو جب کبھی بھی تمہیں موت آئے وہ حالت تمہاری اسلام کے اوپر یعنی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے ہونا, جسے ہم خاتمہ بالخیر کہتے ہیں. تیسری آیت مبارکہ پڑھی گئی سورہ احزاب کی. وہاں پہ بھی ایمان والے مخاطب ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو, اے مسلمانوں, اللہ سے ڈرو, اس کی نافرمانی سے بچتے ہوئے زندگی گزارو. وقولوا قولا سدیدا, اور جب بھی بات کرو تو بڑی سچی اور پکی بات کرو, مضبوط بات کرو. یہ تاکید کی گئی مسلمانوں کو جب بھی وہ کسی سے وعدہ کریں, کسی سے معاملہ کریں, کسی سے گفتگو کریں تو بڑی مضبوط بات ہونی چاہیے, اس کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. جو کرتا ہے وہی کہنا چاہیے اسے, کیونکہ اللہ نے قرآن میں یہ بات ایمان والوں کو فرمائی وارننگ دیتے ہوئے, ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون, ایمان والو ایسی باتیں تم کیوں کہتے جو خود عمل نہیں کرتے. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. دیکھو یہ بہت بڑا گناہ اللہ کے پاس اور اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے کہ تم باتیں تو بہت کرو لیکن عمل کچھ بھی نہ کرو, تمہارا عمل اس کے خلاف ہو. تو بہرحال یہ باتیں آپ کے سامنے لائی گئیں تو یہاں پہ فرمایا قولوا قولا سدیدا, بات بڑی مضبوط کرنی چاہیے, سیدھی اور سادھ بات کرنی چاہیے, گھما پھرا کے بات نہیں کرنا, دھوکہ نہیں دینا. اللہ حکم دے رہے ہیں. اس کے بعد فرمایا کہ یقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم, اگر تم جو بات کہتے ہو اسی کے اوپر عمل کرو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے زندگی کی اصلاح کر دے گا, تمہیں نیک اور صالح بنا دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری چھوٹی چھوٹی خطاؤں کو, گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہاری مغفرت کرے گا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. دیکھو ہر انسان کامیابی چاہتا ہے, ہر آدمی کامیابی چاہتا ہے, چاہے اس کے کاروبار چھوٹے ہو یا بڑے ہو, وہ کامیابی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات فرماتے ہیں کہ پہلے یہ معلوم کر لو کہ کامیابی کہتے کسے ہیں. کامیابی تو ہر کوئی چاہتے, میں اور آپ آدمی جو بھی ہے وہ کسی بھی فیلڈ میں کیوں نہ ہو, وہ چاہے کھیل کے میدان سے لے کے پڑھنے لکھنے کے میدان سے فوج کے میدان تک بھی کامیابی چاہتا ہے, ترقی کرنا چاہتا ہے ہر انسان. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے ساری کامیابیاں تو تمہارے سامنے ہیں, لیکن اصل کامیابی کیا ہے ذرا وہ معلوم کر لو تم. اور ظاہر ایک اصل کامیابی کیا اللہ تبارک و تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں قرآن میں, وہ کیونکہ اللہ کے مقابلے میں کوئی آپ کو وہ بات نہیں بتا سکتا جو آپ کی کامیابی کی ہو. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو تمہاری کامیابی دراصل یہ ہے اگر تم دنیا میں اللہ اس کے رسول کی زندگی یعنی اللہ اس کے رسول کے احکامات کے مطابق اگر اپنی زندگی تم بسر کرو گے, گزارو گے, اور اسی کے اندر تمہارا اگر موت واقع ہو جائے گی تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے تمہارے لیے. باقی یہ سب کامیابی سب یہیں رہنے والی ہیں. اگر آپ کو دنیا کے اندر ایک بہت بڑا پوسٹ ملا ہوا ہے, ترقی پہ ترقی ہو رہی ہے, دولت پہ دولت آ رہی ہے, آپ کے پاس بہت کچھ ہو رہا ہے, تو یہ کوئی کامیابی نہیں ہے. ساری چیزیں یہیں پہ چھوڑ کے جانے کی. آپ کو اصل کامیابی جو ہے اللہ اس کے رسول کی اطاعت ہے, یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. یہ اللہ فرماتے ہیں یہ عظیم کامیابی ہے. یہ ایک انسان دنیا میں رہتے ہوئے ہر قدم کے اوپر وہ اللہ اس کے رسول کی زندگی کو اپنی زندگی کو جو ہے نا اللہ اس کے رسول کے احکامات کے تحت گزارنے کی حتی الامکان کوشش کرے, اور جہاں سے اسے کوئی غلطی ہوئی ہے, کوئی خطا ہوئی ہے, کوئی لغزش ہوئی ہے تو اللہ سے معافی مانگے, توبہ کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ غفور الرحیم ہے. یہ ہے اصل کامیابی. باقی کوئی کامیابی نہیں ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ کامیابی کے سلسلے میں کیسے کیسے لوگ آ کے چلے گئے, ان کی ساری چیزیں یہیں پہ رہ گئی, وہ 2 گز زمین کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں. کیا کامیابی ہے؟ کوئی کامیابی نہیں ہے فرمایا اللہ تعالیٰ. اسی لیے اب یہ کامیابی ہے تو اب اس کامیابی کو کیسے حاصل کرنا ہے, یہ خطبہ نکاح سے متعلق جو باتیں آ رہی ہیں غور و فکر کے لیے میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کو تمثیلات بھی دوں گا, کیونکہ معاشرہ آج ہمارا بہت بگڑا ہوا ہے. ایک مسلمان کے لیے
اللہ اور اس کے رسول نے ہر زندگی کے ہر پہلو سے متعلق احکامات دیے ہیں. ہمارا دین مکمل دین ہے. ہمیں اللہ نے آزاد نہیں چھوڑا. ماں کی پیٹ سے پیدا ہونے کے بعد مر کے قبر میں جانے تک کیا کرنا کیا نہیں کرنا ہے وہ قرآن میں بتایا گیا ہے, نبی بتائے ہیں. وہ اسی لیے اب کوئی مسلمان کو یہ آزادی نہیں ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول کے تعلیمات اس کے ہدایت کو چھوڑ کے اپنی مرضی کے مطابق کوئی معاملات کرے. ہے ہی نہیں. اگر وہ واقعے میں اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہا تو اس کے اوپر یہ لازم ہے کہ سب سے پہلے اللہ اس کے رسول نے کیا ہدایت دی ہے. اس کو یہ آزادی نہیں دی گئی کہ اپنے مرضی کے مطابق زندگی گزارے. یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے ہمیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں اسی صورت میں قسم کھا کے فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے رب کی قسم یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے تا وقت کہ وہ اپنے معاملات کو اپنی زندگی کے مسائل میں یہ آپ کو اپنا حاکم نہ مان لیں اور آپ کے فیصلوں کے مطابق اپنی زندگی کی نہ گزاریں, آپ کے دیے احکامات کے مطابق زندگی نہ گزاریں, اس وقت تک یہ مومن نہیں کہلا سکتے. یہ اللہ قسم کھا کے فرماتے اپنے رسول. آپ کے رب کی قسم فرمایا. کتنی بڑی بات ہے. سوچئے, جائزہ لیجئے. تو اب ظاہر ہے کہ پیدا ہونے کے بعد سے لے خبر میں جانے تک کیا کرنا چاہیے سب, پھر مرنے کی خبر کے اندر دفنانے کے آنے کے بعد بھی کیا کرنا چاہیے آپ کو وہ بھی بتایا قرآن میں. اس کی اگر کوئی تمہارا ظاہر ہے کہ کسی کا انتقال ہو گیا ہے, قبر میں دفنا کے آ گئے, اب اس کے لیے کیا حکم دیا اللہ نے؟ اب اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہو. اب یہ آخری زندگی بھر ہو. اس کے بعد پھر زندگی کے معاملات میں پورے احکامات دیے گئے ہیں. اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں تو پھر ہمارا تعلق جو ہے قرآن اور نبی سے بڑا گہرا ہونا چاہیے اور کوئی کام ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو آئیے ہم اب دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے. سب سے پہلے تو آپ نے حکم دیا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. اے نوجوانوں کی جماعت, نوجوان یہ جو بچے بالغ ہو جاتے ہیں ان کو مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, دیکھو اگر تم بالغ ہو چکے ہو, شادی کے قابل ہو چکے ہو تو تم فوری شادی کر لو, نکاح کر لو. فلیتزوج یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. اگر واقع میں تمہارے اندر استطاعت ہے, مالی استطاعت ہے, تم جوان ہو چکے ہیں, تم فوری شادی کر لو. اگرچہ کہ تم جو ہے نا اپنے بیوی کو جو ہے نا سنبھال سکتے ہو, مطلب اس کا نان اور نفقہ دے سکتے ہو, اگر یہ سکت ہے بیوی کو پالنے کی تو دیر مت کرو, تو فرمایا فوری نکاح کر لو. اگر نہیں ہے, تم خود پریشان ہے, تم کو خود کھانے کو نہیں ہے, تو پھر تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا پھر صبر کرو. تم وَلَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْكُمْ بِالصَّوْمِ. اب تو جوانی ہے, لہذا اس کے بعد اگر مالی استطاعت نہیں, یعنی خود ہی بھوکے ہیں, تو بیوی کو لا کے کیا کریں گے تم. تو اسی صورت میں کیا فرمایا, اب جوانی ہے, نفس کا غلبہ ہے, تو تم کثرت سے روزے رکھا کرو تاکہ نفس کی خواہشات کو مارنے کے لیے روزے رکھا کرو فرمایا. اور پھر نکاح کرو, کیونکہ یہ تمہارے نگاہوں کی جناب حفاظت کرتی ہے نکاح. فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ. اور تمہارے شرمگاہوں کی حفاظت ہے نکاح. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, دیکھیے 3 کاموں میں جلدی کرو, دیر مت کرو. 3 میں جلدی کرو, دیر مت کرو فرمایا. وہ 3 کیا ہے؟ اس میں سے آپ نے سب سے بات یہ فرمائی, اگر کسی کا انتقال ہو گیا تو اس کی تدفین میں دیر مت کرو, جلد سے جلد, انہیں آ رہا ٹھہرو کہ اسے فوری اس کی تدفین کا انتظام کرو. دوسری بات فرمائی, جب اذان کا وقت آ گیا تو فوری پڑھ لو, ورنہ شیطان تم کو چاٹی دے گا, ابھی تو ٹائم ہی ختم ہو جائے گا. 2 باتیں ہوں گی. تیسری بات فرمائی, اگر تمہارے گھر میں کوئی بچی بالغ ہو چکی ہے, شادی کے قابل ہو چکی ہے, تو فوری اس کے نکاح کی تیاری کرو, دیر مت کرو. 3 باتیں ایک ساتھ فرمائی آپ نے, دیکھ لیے آپ.
حدیث کے سلسلے میں فرمایا کہ نکاح کیسے ہونا چاہیے اس کی تفصیلات آپ کو میں دوں گا، کیونکہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ شادی بیاہ آج ہمارے پاس جناب بدتمیز طوفانی بنا ہوا ہے، اسی لیے بہت ضروری ہے، اس کے اندر بہت بگاڑ پیدا ہو گیا آج ہمارے پاس شادی کے سلسلے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لڑکی والوں کو حکم دیا کہ اگر تمہارے یہاں بچی ہے اور وہ بالغ ہو چکی ہے اور اس بچی کے لیے رشتہ آ گیا، کوئی ایسا رشتہ آیا ہے کہ تمہاری تحقیق کے بعد، وہ لڑکے کی تحقیق کے بعد اگر تمہیں یہ معلوم ہوا ہے کہ اس کے اخلاق بھی اچھے ہیں اور اس کا دین بھی اچھا ہے، تو تم فوری نکاح کرو، دیر مت کرو۔ اب دو باتیں فرمائی ہیں نا، تحقیق کرنے کے بعد الحمدللہ بچہ اخلاق والا بھی ہے، بچہ دیندار بھی ہے، تو اس فوری نکاح کرو۔ اب یہ مت دیکھو، تم دیکھنے کی اصل چیز وہ یہی چیز دکھ گئی آپ کو، معلوم ہو گیا آپ اخلاق والا بھی ہے اور دیندار بھی ہے۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور فساد پھیلے گا، پھر اس کے ذمہ دار تم رہیں گے۔ یہ تو لڑکی والوں کو حکم دیا گیا۔ لڑکے والوں کو حکم دیا کہ اگر تمہارے یہاں لڑکا پیدا ہوا ہے تو اس کے پہلے سب سے پہلے اس کی اچھی تعلیم و تربیت کرو، اس کو اخلاق اور آداب سکھاؤ، دین سکھاؤ، اچھی تعلیم دو، اور جب بالغ ہو گیا، جوان ہو گیا، تو ماں باپ کو حکم دیا رسول اللہ نے کہ فوری اس کا نکاح کرو، دیر مت کرو۔ یہ اس دور کی باتیں 1400 سال پہلے، جب شرم و حیا تھی، جب گوشت پردے تھے، عورتیں مردیں نہیں تھا، اور آج تو ہر چیز کھلی ہوئی اوپن۔ آج زیادہ خطرہ ہے، اس زمانے میں خطرہ نہیں تھا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو، لڑکا، تمہارے لڑکے کی تربیت لازمی ہے، اس کو ادب سکھاؤ، اخلاق سکھاؤ، اور وہ اگر بالغ ہو چکا ہے تو اس کا فوری نکاح کرو، دیر مت کرو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے، اگر بچہ تمہارا کوئی غلط کام کر لے تو اس کے ذمہ دار ماں باپ ہوں گے، فرمایا آپ نے۔ حدیثیں آ رہی ہے یہ نکاح کے سلسلے میں۔ حدیث میں یہ بات آئی، الدنیا کلھا متاع، یہ دنیا کی ہر چیز، یہاں کا ساز و سامان جو کچھ بھی ہے، تم کو اس سے فائدہ اٹھانا ہے، استعمال میں لانا ہے۔ فرمایا کہ اس دنیا کی بہترین فائدہ دینے والی اگر کوئی چیز ہے تو نیک بیوی ہے، فرمایا دیندار عورت، نیک بیوی۔ اس کے بعد فرمایا دوسری حدیث میں، تنکح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شادی بیاہ کے سلسلے میں لوگ اکثر ان کے یہاں جو رسم و رواج ہوتے ہیں لڑکی کو پسند کرنے کے، لڑکے کو پسند کرنے کے، دیکھنے کے، اس کے تعلق سے آپ نے 4 باتیں فرمائی ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے یہ فرمایا کہ لوگ نکاح کرتے ہو، چاہے لڑکی والے ہو چاہے لڑکے والے ہو، ذرا کھاتے پیتے خاندان کو تلاش کرتے ہیں، اچھا گھر ہو، اچھا لڑکا ہو، اچھی لڑکی ہو، کھاتے پیتے گھرانے کے ہو، مال والے، ولی مالیہا، مال کو سامنے رکھتے ہیں وہ لوگ، اس کے بعد اسی کے تحت وہ لوگ تلاش کرتے ہیں لڑکی کی یا لڑکے کی۔ یہ پہلی بات فرمائی۔ دوسری بات فرمائی ولی حسبیہا، اب مال والے تو مل گئے، اب دوسرا کیا کرتے ہیں لوگ، اب بھائی مال والا تو ملا، اب اس کا خاندان کو دیکھیں گے، کیسے لوگ، اچھے لوگ، شریف لوگ ہیں یا نہیں، ہاں، یا ابھی ابھی پیسے والے بنے ہیں، کیونکہ ابھی ابھی نئے نئے پیسے والے ہوتے ہیں نا، ان کو اخلاق نہیں معلوم کچھ بھی، تہذیب تمدن نہیں معلوم کچھ بھی، مال آ گیا بس ختم۔ اب ظاہر ہے کہ مال ان کو بگاڑ دیتا، ان کو اخلاق سے پہلے، تربیت سے پہلے، دینداری سے پہلے اگر مال آ گیا نا تو ان کو اور بگاڑ دیتا مال۔ اسی لیے خاندان کو دیکھا جاتا ہے، کیسے خاندان کے لوگ ہیں، ان کے شریف لوگ ہیں یا نہیں، بہرحال دیکھا جاتا، دیکھنا بھی چاہیے اصولاً۔ یہ دوسری بات فرمائی۔ تیسری بات فرمائی ولی جمالہا، تیسری بات یہ ہے کہ لوگ جو ہے نا خوبصورتی کو تلاش کرتے ہیں، بچی خوبصورت ہونی چاہیے، اچھی ہونی چاہیے، بیوٹیفل ہونی چاہیے، یہ ہے نا آج کل ہمارے پاس، آج کل تو بہت ہے ہمارے پاس۔
یہ بھی دیکھتے ہیں لوگ، دیکھنا بھی چاہیے اس سلسلے میں. تین باتیں تو ہو گئی نا. اور چوتھی بات آپ نے فرمائی وَلِدِينِهَا، دینداری کو دیکھتے ہیں، دینداری کو دیکھنا چاہیے. اچھا، اب یہ چار باتیں آپ نے فرمائی ہے نا، اب یہ چار باتوں میں سے آپ نے حکم کیا دیا یہ دیکھیے اب آپ. مال، خاندان، خوبصورتی، دین، یہ چار باتیں آپ نے فرمائی ہے نا. یہ چار باتوں کے بعد آپ نے چار میں سے کس کو بنیاد بنا کے نکاح کرنا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. تو آپ نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، دیندار گھرانے میں نکاح کر کے شادی کر کے تم کامیابی کے ساتھ زندگی گزارو. یہ تینوں کو نہیں فرمایا آپ نے، مال نہیں فرمایا، خاندان بھی نہیں، خوبصورتی بھی نہیں. دینداری اگر ہے، دینداری کے ساتھ یہ مالدار بھی ہے، خاندان بھی اچھا ہے، خوبصورتی بھی ہے، الحمدللہ اور مزید. لیکن آپ نے ان چاروں باتوں میں سے تین کو بازو رکھ دیا ہے. تو فرنٹ پہ کس کو رکھا؟ دینداری کو رکھا. تو اب آج ہمارے پاس نکاح کے سلسلے میں کیا ہو رہا؟ دوسری حدیث بھی ایک آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نکاح کرنا آدھا دین ہے، شادی کرنا آدھا دین ہے، باقی آدھے دین میں تم اللہ سے ڈرو. یہ بات ہو گئی. اور ایک حدیث آتی ہے، اس میں آپ نے فرمایا ان اعظم النکاح برکتن ایسرها مؤنتن، سب سے بڑا بابرکت نکاح وہ ہے، سب سے بڑا بابرکت نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو، جس میں کم سے کم تکلیف ہو، کم سے کم تکلیف ہو. یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ان اعظم النکاح، ان اعظم النکاح، سب سے بڑا نکاح، برکت والا نکاح کون سا ہے؟ جس کے اندر کم سے کم خرچہ ہو. ایسر ہوا فرمایا، ایسر کے معنی آسان و مشکل نہ ہو. جس نکاح میں تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، قرضہ لے رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، پوری رات چلے جا رہی، پورے نمازیں چلے جا رہے ہیں، اتنی تکلیف ہے کہ پوچھئے مت. شادی کرنے والے کے گھر میں بھی ہے، مہمانوں کو بھی تکلیف ہو رہی ہے، یہ سب تکلیف ہی تکلیف ہے نکاح میں. اب رات کو جا رہے ہیں، شادی ہو رہی 11 بجے 10 بجے، دسترخوان بچھ رہا، وہ بیچارے مہمان آئے ہوئے ہیں، ہاں کتنی دور سے آئے ہوئے ہیں، کتنے لوگ پریشان ہیں، آ رہے ہیں آپ کے پاس، آنے جانے کے یہ راتوں کے کرائے 1000 روپے آنے جانے کے ہو جا رہے ہیں ان کو جناب علی. ہاں یہ ساری چیزیں، یہ سارا ہو کیا رہا ہے؟ اب مشکل ہو رہا ہے. یہ حدیث میں کیا بات ہے؟ ایسروہا، بابرکت نکاح وہ ہے جو آسان ہو. ہم نے نکاح کو اللہ اس کے رسول کے احکامات کے مقابلے میں مشکل بنا دیا ہے، کیونکہ زندگی کی ضرورت ہے یہ نکاح کرنا ایک مرد عورت کی، اسی لیے اس کو شریعت نے بہت آسان بنایا ہے. آگے چل کے آپ میں بتاؤں آپ کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نکاح کتنے آسان ہوا کرتے تھے. مشہور صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ ہے ان کا میں سے ہیں، یعنی عشرہ مبشرہ بولے تو وہ 10 صحابی جس کو رسول اللہ نے دنیا میں جنت کی خوشخبری دی تھی، ان میں سے ایک صحابی ہے مہاجر جن کا نام ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں آئے، نماز ادا کیے. معمول تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بیٹھتے، کچھ صحابہ بھی بیٹھ جاتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر حضرت عبد الرحمن پہ پڑی کہ ان کے کرتوں کے اوپر کچھ زعفران کے جو ہے نا دھبے ہیں، رنگ لگا ہوا تھا. اللہ کے نبی نے پوچھا عبد الرحمن یہ کیا ہے دھبے کس کے ہے؟ تو عبد الرحمن نے کیا کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ میں نے ایک انصار لڑکی سے نکاح کیا ہے، کھجور کی گٹلی جو ہوتی نا اس قدر مقدار میں مہر دیا ہے میں نے سونا.
دیکھ رہے ہیں آپ؟ اندازہ لگا رہے، ذرا غور کر رہے ہیں آپ اس کے اوپر؟ اور مدینہ بولے تو کوئی حیدرآباد کے اتنا نہیں تھا، بڑی مشکل سے 250-300 گھر تھے ہوں گے، بس ختم، بہت بڑی سے. تو اس وقت مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، صحابہ موجود ہیں، لیکن نکاح میں کوئی بھی نہیں ہے. نماز پڑھنے کے بعد جب نظر پڑی تو پوچھے تو معلوم ہو رہا، عبد الرحمن کہہ رہے ہیں پوچھے تو بتا رہے ہیں میں نے نکاح کیا ہے. تو اللہ کے نبی نے سب سے پہلے تو مبارک کی بات کی جو نا دعا دی، اس کے بعد فرمایا کہ ولیمہ کرو اگرچہ کہ ایک بکری کیوں نہ ہو. تو مطلب یہ ہے کہ آپ ذرا اندازہ لگاؤ، آپ پوری دنیا کے کروڑ پتیاں بھی وہ صحابہ کرام کی پیروں کی دھول کی خاک کو بھی نہیں پہنچ سکتے. وہ لوگ، ان کا نکاح اتنا آسان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں لیکن نکاح میں نہیں ہے. مدینے میں صحابہ کرام موجود ہیں پورے، لیکن نکاح میں نہیں ہے. پھر نکاح کیسے ہو گیا؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی تعلیمات تھے، اسی لیے نکاح ایسا ہوا ہے. اگر واقع میں ہوتی بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے اندر نکاح کے اندر شامل ہونے کی بات شرط ہوتی تو بغیر اللہ کے نبی کے نکاح ہو ہی نہیں سکتا تھا. نکاح کو آسان بناؤ، اس سے آسان اور کیا ہونا چاہیے آپ کو؟ آج ہمارے پاس جناب علی کتنا مشکل بنا دیا گیا ہے نکاح کو. لڑکی کو پسند کرنے سے لے کے نکاح تک کتنے مسائل گزر رہے ہیں آج. ہاں، یہ لڑکی والے آ رہے ہیں، لڑکے والے آ رہے ہیں، اس کے بعد انہوں گھر کو انہوں گھر کو، اس کے بعد سانچک چل رہا، یہ چل رہا، وہ سانچک کا انہوں کپڑے لا رہے ہیں، انہوں لا رہے ہیں، پوری رات انہوں ان کے گھر انہوں ان کے گھر کو، ختم ہو گیا مسئلہ. سمجھے آپ کیا تماشا بنا رکھا ہے تم نے؟ یہ پورے کا پورا جودھا بائی کا دین ہے. یہ کس کا دین ہے؟ یہ جودھا بائی جو اکبر کی بیوی تھی غیر مسلم، اس کا دین ہے یہ سارا. یہ اللہ کے نبی کا لایا ہوا دین نہیں ہے. یہ اللہ کے نبی کا لایا ہوا دین آپ کو جتنے احادیث میں آپ کے سامنے سنایا ہوں نکاح کے تعلق سے، وہ ہے. وہ حقیقت میں ہمارے باپ دادا کسی زمانے میں آپ اوپر چلے جائیں گے تو وہ سب غیر ہندو تھے، مسلمان ہو گئے، لیکن وہ لے کے دین اکبر بھائی کے دین کو لا لیا، جودھا بائی کے دین. وہی رسم و رواج چل رہے ہیں آج ہمارے پاس سارے. بعض لوگوں کے پاس تو یہ بات ہے کہ جناب یہ 8-8 10-10 دن سے جناب شہناری بج رہی ہے گھر پہ. نکاح آسان کرو بولا نا بھائی. اور وہ حدیث میں بڑی مشہور حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ نکاح کو اتنا آسان کر دو کہ زنا مشکل ہو جائے. کیا بھائی؟ نکاح کو اتنا آسان کر دو کہ زنا مشکل ہو جائے. ہم نے نکاح کو مشکل کر دیا تو زنا آسان ہو گیا. دیکھیے اب اس کے بھی ذمہ دار ہم ہیں معاشرے میں، کیونکہ ہم نے نکاح کو مشکل کر دیا اور وہ زنا کے راستے کھل گئے. اس کے ذمہ دار بھی ہم ہیں. آسان کرو بولا، نکاح کو مشکل بنا دیے. سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس کے اندر خرچ کم ہو، تکلیف کم ہو اور آسان ہو. یہ ساری باتیں ہمارے پاس آ رہی ہیں. پھر آج ہماری حالت کیا؟ آج لڑکی کو پسند کرنے کے پاس ہمارا معیار کیا ہے؟ وہ معیار جو اللہ کے نبی نے دیے ہیں. ارے بھائی، رسول جن کے نام آنے پہ ہم درود پڑھتے ہیں، انگوٹے چومتے ہیں، لیکن شادی جب کرتے ہیں، ہم شادی کی تیاری کرتے ہیں، لڑکے لڑکی کو تلاش کرنے کرتے ہیں، تو ہم گھر میں بیٹھ کے کیا کبھی یہ مشورہ کیا آپس میں کہ بھائی دیکھو تو دیکھو کہ شادی کے سلسلے میں اللہ کے نبی کے کیا احکامات ہیں، کیا گائیڈ لائنس ہے، ذرا دیکھو پہلے، اس کے مطابق ہم شادی کریں گے. کسی گھر میں ڈسکس ہوا آج تک؟ کسی گھر میں ڈسکس ہوا کیا؟ ہم لڑکی کو دیکھنے جا رہے ہیں تو لڑکی کو دیکھنے کے لیے اللہ کے نبی نے کیا گائیڈنس دیے ہیں، کیا گائیڈ لائن دیے ہیں، کیا ہدایات دیے ہیں؟ کبھی گھر میں بیٹھ کے مشورہ کریں؟ پھر آپ کا تعلق نبی سے کیسا، پھر دین سے کیسا آپ کا تعلق؟ اب کہاں کے مسلمان ہیں بھائی؟ کچھ لوگ مسلمان غیر مسلم ہیں جو مسلمان اسلام میں داخل ہوئے، یورپ کے اندر ان کے بعض آتے ہیں، وہ نکاح کرنا چاہتے ہیں
تو پہلے تو پوچھتے ہیں بھئی ہم تو اب تک غیر مسلم اسلام میں داخل ہوئے ہیں، تو اب ہماری بیٹی کا نکاح کرنا ہے تو اللہ کے نبی نے کیا گائیڈ لائنز دی ذرا بتاؤ. وہ لوگ پوچھ رہے ہیں، اب اس کے مطابق نکاح کریں گے ہم. اور آج ہم مسلمان ہیں، ماں پیٹ کے خاندانی مسلمان ہیں، ہم پر تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے نبی کی. پھر نبی کی شفاعت ملیں گی، نبی کی سفارش ملیں گی، کہاں ملیں گی بھائی؟ اسی لیے حدیث جو کوٹ کیا میں آپ نے سامنے، اللہ کے نبی نے کیا بات فرمائی؟ النکاح من سنتی، نکاح کرنا میرا طریقہ ہے، میری سنت ہے، میرا عمل ہے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہوا جب تم نکاح کرو تو مجھے آگے رکھو، مجھے نمونہ بناؤ، میری ہدایت کے مطابق نکاح کرو. تم میں نے کیسے نکاح کیا ہے، صحابہ کرام نے کیسے نکاح کیے ہیں، بڑے بڑے دیندار بڑے بڑے اولیاء کرام کس طرح نکاح کیے ہیں، وہ سامنے رکھو آپ. تب جا کے آپ مسلمان ہو سکتے ہیں. آخرت میں آپ جو ہے جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہیں. آپ منمانی کریں گے، رسول کی باتوں کو آپ لائیں گے ہی نہیں سامنے، نبی کے احکامات کو سامنے نہیں لائیں گے، اور ساری شادی آپ اپنے مرضی کے مطابق کریں گے. ہاں، خالی صرف قاضی صاحب کو بلا کے خطبہ پڑھیں گے، بس اتنا ہی دن رہ گیا آپ کا، باقی کا کوئی عمل دخل ہے نہیں آپ کے نکاح میں. تو پھر آپ کیسے ہدایت، کیسے نجات پائیں گے کل؟ اسی لیے آخری حدیث کے ٹکڑے میں یہ بات فرمائی، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح کرنا میرا طریقہ ہے، میری سنت ہے، میرا عمل ہے. اور جس نے میرے طریقے کو چھوڑ کے نکاح کیا، جس نے میرے طریقے کو چھوڑ کے خود اپنے طریقوں پہ نکاح کر لیے لوگ، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ میرے امتی نہیں ہے. سن لیجئے، حدیث بھی پورے اتھینٹک حدیث ہے یہ، دونوں کتابیں. کیا فرمایا؟ جس نے میری تعلیمات کو چھوڑ کے خود اپنے بڑوں کے مطابق، اپنے رواج کے مطابق جو لوگ نکاح کر لیے ہیں نا، آپ نے فرمایا کہ فلیس منی، بس وہ لوگ مجھ سے ہے نہیں، میرے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے ان کا. ارے کتنی بڑی سخت وہی سنا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں کچھ ہے احساس؟ پھر مسلمان ہیں ہم. کہاں کے مسلمان ہیں میرے بھائی؟ کیا خالی کچھ مسجد کو جا کے آ گئے تو مسلمان ہو گئے نام رکھ لیے؟ تو آپ کا تعلق اگر آپ کے دین سے نہیں ہے، قرآن سے نہیں ہے، نبی سے نہیں ہے، تو پھر یہ نماز روزے کچھ کام میں آنے والے نہیں ہیں، خالی فارمیلٹی صحیح ہے. اتنی اہم بات کہی جا رہی ہے قرآن اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ارے بھائی مسلمان کے لیے دو ہی چیزیں ہیں نا بھائی، اللہ کا حکم، اس کے نبی کا حکم. یہ دونوں میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑے گا مسلمان گمراہ ہو جائے گا. دو باتیں ہیں یہاں پہ. ہر عمل کرنے کے لیے مر گئے تو کیا کرتے آپ؟ مر گئے بھی تو آپ اپنے طریقے پہ اس کو دفنا لو نا، اس کو لے آ کے پھر اس کو غسل کئی کو دے رہے ہیں، نماز جنازہ کئی کو پڑھا رہے ہیں، پھر یہ وہ آخری عمل کئی کو اسلام کا کر رہے ہیں آپ. کیا بھائی مر گیا لے آ کے ڈال دو، ختم ہو گئی بات. پھر یہ اس کو غسل دینا، نیا کفن لانا، پھر اس کے بعد جناب علی نے اس کو جو لے کے جانا، پھر نماز جنازہ پڑھنا، پھر یہ سب کئی کو بابا جیسا شادی اپنے مرضی سے کر رہے ویسی نکاح بھی وہی بھی ویسی کر دو آخری میں لے آ کے. ہاں مر گئے تو اللہ یاد آ رہے ہیں، زندے رہے تو نہیں آ رہے ہیں. مر گئے وہ خود اللہ اس کے رسول یاد آ رہی ہیں، لیکن جب یہ معاملہ خوشی کا ہے، زندگی کا ہے، نکاح کرنے کا ہے، کیا ہدایات دیے ہیں اس کے اوپر عمل کرنے کی تیار نہیں. ایسی عورت سے نکاح کرو، ایسی لڑکی سے نکاح کرو جو دیندار ہو. فاظفر بذات الدین تربت یداک. اس کے بعد آپ نے فرمایا جو لوگ دینداری کو نکاح کر کے تم کامیابی کے ساتھ زندگی گزارو. کیا فرمایا؟ فاظفر کے معنی کامیاب. اگر تم واقع میں دیندار لڑکی سے نکاح کرو گے، دیندار لڑکے سے نکاح کرو گے، تو تمہاری زندگی کامیابی کے ساتھ گزریں گی. شکوے شکایتیں نہیں آئیں گے. اب اللہ نے جو بھی دیا ہے شکر ادا کرتے ہوئے کھائیں گے. اب سمجھے، آپ دیندار نہیں ہے تو پھر وہی انہیں ایسا کرا، انہیں ویسا گھر بنایا، اس کی بیوی کو کیسا، انہیں کار خریدا، انہیں اب یہی چلیں گے. اب زندگی جہنم بن جائے گی آپ کی. لہٰذا اگر دین ہے تو سکون ہے، دین ہے تو کوئی پریشانی نہیں ہے.
دینداری ہے تو کوئی ٹینشن نہیں ہے، دینداری ہے تو کوئی بیماریاں نہیں ہیں آپ کو، کیونکہ سارے بیماریوں کی جڑ آج تفکرات ہے، ٹینشن ہے، آج یہ پریشانی وہ پریشانی، یہ پریشانی وہ پریشانی. تو اس کا ایک ہی ہے، فرمایا اگر تم واقع میں کامیابی کی زندگی چاہتے ہو تو دیندار گھرانوں کے اندر نکاح کرو، لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو، مقدم دین ہونا چاہیے. فاظفر بذات الدین تربت یداک. اس کے بعد فرمایا اگر تم ایسا نہیں کرو گے، دین کو بنیاد نہیں بناؤ گے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارے دونوں ہاتھ مٹی میں مل جائے، یعنی تم مٹی میں مل جاؤ، جاؤ کوئی اہمیت ہی نہیں ہے تمہاری. یہ بات فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم کیا کر رہے ہیں آج؟ کیا تلاش کر رہے ہیں لڑکی کو؟ وہ پہلے اخبارات میں آتا تھا، کم از کم اتنا تو دریافت کرتے تھے لوگ لڑکی کے لیے خاص طور پہ کہ دیکھو بھائی، بولتے بھی تھے بھائی لڑکی صوم و صلات کی پابند ہے، امور خاندانی سے واقف ہے. نہیں مطلب کیا ہے؟ لڑکی نماز و روزے کی پابند ہے اور گھریلو کام سے پورا واقف ہے. یہ لکھتے تھے لوگ، یہ بولتے بھی تھے. اور لڑکے کے تعلق سے بھی یہ کہتے تھے کہ لڑکا بھی صوم و صلات کا پابند ہے اور بڑا محنتی ہے، اخلاق والا ہے. اب سب ختم ہو گیا. اب ہائچ نہیں، یہ سبجیکٹ ہی نہیں ہے. اب کوئی یہ پوچھ رہا ہی نہیں کہ آپ کی بیٹی صوم و صلات کی پابند ہے یا نہیں، کیا آپ کی بیٹی گھر میں کھانے پکانے کے گھریلو پورے کام سے واقف ہے یا نہیں. یہ کوئی بھی نہیں پوچھ رہا. آپ خالی پوچھ رہے تو ایک تو بچی آپ خوبصورت ہے یا نہیں. دوسری بات اب کیا ہے؟ اب امور خانہ داری یہ کوئی بھی نہیں پوچھ رہا. خوبصورت ہے اور مال ہے تو بس ختم. یہ ہو گیا. لڑکے کے تعلق سے بھی یہی ہو گیا. لڑکے کو بھی یہ نہیں دیکھا جا رہا. آپ صرف یہی پوچھ رہے کہ کتنا کماتا ہے، کیا آمدنی ہے اس کی. اب یہ دیکھ رہے نہیں اس کے اخلاق کیا ہے، اس کی صحبتیں کیا ہے، انہیں کدھر کا رہنے والا، کہاں بیٹھتا، کدھر اٹھتا، کچھ نہیں. اس کی بلڈنگ دیکھ لی، اس کی جائیداد دیکھ لی، اب جناب علی منہ میں رال ٹپک رہا. لیکن نکاح کرنے کے بعد پوری پول کھل رہی اندر سے. اب اندر کیا تھے انہوں پورا کھل رہا. اب نکاح کے بعد میں پریشان ہو کہ کیا کرتے آپ، چاہے لڑکے والے ہو چاہے لڑکی والے ہو. جو دیکھنا تھا وہ نہیں دیکھے آپ، اور جو نہیں دیکھنا تھا وہ دیکھے آپ. الٹا ہو گیا معاملہ پورا. گھریں برباد ہے. 6 مہینے میں طلاق ہو جا رہی ہے. گھروں کو واپس آ جا رہے بچے. کئی گھروں کے اندر کیساں ہیں، عدالتوں میں ہے. مہیلا کورٹوں کے اندر کئی کیسے چل رہے مسلمانوں کے. کیوں چل رہے ہیں یہ سب؟ ہم نے نکاح کی بنیاد جو اینٹ ہوتی نا اس کو غلط رکھا ہے. ہم نے اسے غلط رکھا ہے، جس کا نتیجہ یہی نکل رہا. خوبصورتی کوئی معیار نہیں ہوتی، ٹھیک ہے انسان کا نفس چاہتا ہے، لیکن بس تھوڑا ہونا چاہیے وہ. لیکن اصل جو چیز آپ کو دیکھنا ہے اس کے اخلاق ہے، اس کی دینداری ہے، اس کی وہ دیکھو. بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ بھی یہی بات بتا رہی، دیکھو وہ ہے تو پھر الحمدللہ تمہارے لیے پھر فائدے کی چیز ہے. وہ اگر وہ نہیں ہے، اخلاق نہیں ہے، دین بھی نہیں ہے، خالی خوبصورت ہے تو. اور ایک بات ذہن میں رکھو، آپ جتنے خوبصورت پر لڑکیاں آتی ہیں نا گھر میں، انہوں ہی زیادہ پریشان کرتے گھر میں آ کے. میک اپ کا سامان ان کو چھونا، وہ زیادہ خوبصورت نہیں ہے بچہ، انہوں میک اپ کا سامان زیادہ نہیں کرتے. انہوں دیکھو آپ کتنا خرچ ہو رہا ہے مال والوں کے پاس. ہاں ان کا جو گھر کا بجٹ ہے کھانے پینے کا، اس سے زیادہ بجٹ ان کے جناب عالی خالی بیوٹی پارلر کا ہو رہا. اس سے زیادہ ان کے جناب عالی وہ آئٹمز کا ہو رہا، سارے وہ خوبصورتی کے جتنے بھی ہے نا. کیوں ہے یہ؟ بالکل یا طور پہ ہم غافل ہیں میرے بھائی. جب تک ہم اللہ اس کے رسول کے طریقے کے اوپر نکاح نہیں کریں گے، ہم اس وقت تک ہمارے گھرانوں کے اندر سکون نہیں آ سکتا. اچھا کچھ لوگوں کو تو یہ بھی بات بولی گئی، ارے بھائی وہ سرندو پیسہ ویسا آتے جاتے رہتا ہے کہ ذرا دیندار کو دیکھو ہے کیا نہیں بچی. کچھ لوگ اگر ہیں خاندان میں ہوتے نا کچھ اچھی بات بھی بتانے والے، اگر بتا بھی دیے، ان کو بچی بھی پسند آ گئی، لین دین پورا بھی آ رہا ہے ان کو. اب وہ چیز کو دیکھ رہے نہیں، اخلاق خود ان کو لوگ کچھ بولنے والے بولے دینداری اخلاق بھی ہے یا نہیں دیکھو اصل تو کیا بولے معلوم. رہن دو، گھر کو لا کے بنا لیں گے دیندار اپن کہتے. انہوں خود دیندار نہیں ہے بیٹے، ان کو لا کے گھر ان کو بناتے کہتے، انہوں بناتے گھر کو لا کے. ہاں
بھائی شادی نہیں ہے، شادی کے معنی جناب یعنی خوشی کے ہوتے ہیں، اور خوشی اس وقت مل سکتی ہے آپ کو جب اللہ اس کے نبی کے طور و طریقے کے اوپر نکاح ہوگا تو مل سکتی ہے، ورنہ نہیں۔ بہت ضروری ہے، اسی لیے بات فرمائی نکاح دیندار کیوں، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ گھر کی تعمیر جو ہوتی ہے نا بچوں کی، وہ ماں سے ہوتی ہے۔ دو باتیں آپ ذہن میں رکھ لیجئے، ایک مالی بوجھ ہے، مالی ذمہ داری ہے، اور ایک تعلیم اور تربیت کی ذمہ داری ہے، یہ دو ہے۔ اسلام نے کیا کیا؟ دونوں کو الگ الگ کر دیا۔ مالی ذمہ داری پوری مرد کے اوپر ڈال دیا، اور تعلیم اور تربیت کی پوری ذمہ داری ماں کے اوپر ڈال دیا اسلام نے۔ کوئی ٹینشن نہیں ہے اب تمہارے کو، مالی کوئی ٹینشن نہیں ہے، اب تمہارا مرد ہے کمارا لارا کلارا، اب ایک ہی ہے کہ تم اپنی اولاد کی تربیت صحیح کرنا، بچوں کی تربیت صحیح کرنا ہے اب آپ کو۔ اور یہ ماں کا گود ہوتا ہے پہلے، سب سے پہلا مدرسہ، سب سے پہلا اسکول کون سا ہے؟ ماں کا گود ہے یہ۔ اگر ماں بگڑی ہوئی ہے، تربیت نہیں ہے، دین نہیں ہے اس کے پاس، تو اولاد بھی بگڑے گی۔ کسی کہنے والے نے یہ بات کہی، آج ہمارے بچے جو بگڑ رہے ہیں نا اس کا کوئی افسوس نہیں ہے۔ ذمہ دار آدمی نے بات کہی، دیندار بڑے مولا نائک نے، آج جو بچے بگڑ رہے ہیں نا اس کا افسوس نہیں ہے۔ پھر افسوس کس بات کا ہے؟ افسوس اس بات کا ہے کہ آنے والی نسلوں کو بگڑے ہوئے ماں باپ ملیں گے۔ بات سمجھ گئے آپ؟ اب یہ جو بڑے بنیں گے، ماں باپ بنیں گے، ان کی جو اولاد آئیں گی نا، وہ اولاد کو کون سے لوگ ملیں گے؟ بگڑے ہوئے لوگ ملیں گے، دین سے بیزار لوگ ملیں گے۔ سمجھ میں آ رہا؟ دین سے نفرت کرنے والے ملیں گے، کیونکہ دین ان کے دل و دماغ میں بٹھا ہی نہیں۔ دین کی قدر و قیمت ہمارے گھر میں ہے ہی نہیں، بچوں کے ذہن میں۔ بچوں کے دل و دماغ میں یہ بات ڈالنی ہے کہ ہماری جان اور مال سے سب سے زیادہ جو چیز عزیز ہے وہ دین ہے، وہ قرآن اور اللہ کے نبی ہے، وہ تو ڈالنا پڑے گا آپ کو۔ تبھی تو مجاہد بنیں گے، تبھی تو یہ دین کا کام کریں گے، اور تبھی تو دین کی ذمہ داری نبھائیں گے لوگ، دین کا جھنڈا لے کے یہ لوگ نکلیں گے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر یہ لوگ خود دین کے خلاف ٹھہر جائیں گے اٹھ کے۔ اسی لیے تعلیم اور تربیت میں سب سے پہلے اس بات کے اوپر نگاہ رکھنی ضروری ہے۔ آج کل جو کچھ بھی ہو رہا ہے، تو گھر کے اندر اگر ایسی لڑکی کو ہم لائیں گے، جب دیندار لڑکی کو لائیں گے، تعلیم یافتہ لڑکی کو لائیں گے ہم، اور جو ماں بنے گی وہ تو سب سے پہلے اپنے بچوں کو بھی وہی دے گی، وہ تعلیم اور تربیت دین دے گی وہ۔ نہیں تو پھر ہمارا گھر جو ہے فساد کا جڑ بن جائے گا، لڑائی جھگڑوں کا، شکایتوں کا، غیبتوں کا مرکز بن جائے گا پھر۔ پوری یہی، اسی لیے تاکید کے ساتھ یہ بات فرمائی گئی ہے، دیندار لڑکی کو تلاش کرو، اسی طرح دیندار لڑکے کو تلاش کرو۔ اب ڈھونڈو، کیونکہ اب تو ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل رہے، اب نہیں مل رہے بھائی، کیونکہ ہمارے پاس دین اہمیت باقی نہیں رہے آج۔ دیکھیے زندگی بہت تھوڑی ہے، اللہ نے جو مہلت دی ہے ہمیں 50 سال 60 سال 100 سال، اس کے بعد جانا ہے مر کے، اس کے بعد کیا کریں گے ہم؟ کیا جواب دیں گے اللہ کے پاس؟ حساب اور کتاب جب ہوگا، کیا کر کے آئے تم دنیا کے اندر، کیا ذمہ داری تم کو دی گئی تھی؟ جب تک یہ نکاح کا معاملہ، شادیوں کا معاملہ صحیح نہیں ہوگا، اس وقت تک معاشرے کی اصلاح نہیں ہوں گی، صحیح بھی اصلاح نہیں ہو سکتی، معاشرہ نیک بین نہیں بن سکتا، خاندان کے اندر دین نہیں آ سکتا جب تک کہ یہ بنیاد صحیح ہونا ہے۔ اس کو صحیح کرنا ہے ہمیں آج، کوشش ہونی چاہیے، خالی واز بیانوں سے بات چلنے والی نہیں ہے۔ یہ جتنے بھی ہمارے پاس نکاح ہو رہے ہیں، اکثر جو نکاح لگانے والے جو لوگ ہوتے ہیں، مشاہدہ وغیرہ جو بھی ہے، اکثر ان لوگوں سے ہماری ملاقات ہوا کرتی ہے، ان لوگ بتاتے ہیں حالات کیا ہے۔
لوگ کیسے کیسے رشتوں کو پسند کرتے ہیں، سمجھ میں آ رہا؟ غریب ہے، دیندار ہے، شریف گھرانہ ہے، کسی زمانے میں مالدار تھے وہ لوگ، مگر حالات کے اعتبار سے وہ لوگ اب غریب ہو گئے، لیکن شریف لوگ ہیں، دیندار لوگ ہیں، الحمدللہ ان کے گھر میں دین ہے، گوشہ پردہ ہے، سب کچھ ہے. ایسے ہم بتا رہے ہیں تو پسند کرنے والے نہیں، پسند کرنے لڑکے والے نہیں بھائی، یہ نہیں بھائی، ہم کو جو ہے کچھ دوسرا بتاؤ. آج کل کے حساب سے بھائی پرانی باتیں ہو گئی ہے، اب کچھ نیا ہونا چاہیے، اس قسم کے مانگ رہے ہیں. ہم لوگ 100 200 500 1 ہزار لڑکیوں کے فوٹوان ڈال رہے ہیں، اس میں سے بڑی مشکل سے 500 ہزار میں سے ایک فوٹو بھی ذرا مشکل سے بڑی، پھر وہ پسند آ بھی گئی لڑکی تو پھر ان کے دوسرے جناب وہ ہے نخرے اور الگ ہیں. پھر یہ ساری چیزیں آج معیار کیا بنا دیا. ارے کیا بات کہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبدالرحمن بن عوف سے، بھائی نبی کو پتہ نہیں ہے کہ نکاح ہوا ہے، آپ صرف دعا دے رہے ہیں کہ بھائی برکت دے اللہ آپ کے نکاح میں، ولیمہ کرو، یہی بات کر رہے ہیں. کوئی دھوم دھام نہیں، کوئی باجا نہیں، کوئی گاجا نہیں، کوئی صحرا نہیں، کوئی شہنائی نہیں، کوئی گھروں کے اوپر جو روشنیاں نہیں، ساری چیزیں بکواس ہے. جودہ بائی کا دین ہے یہ سب، رسم و رواج جتنے بھی ہمارے پاس بنا لیے گئے ہیں. نکاح کے سلسلے میں جو باتیں آ رہی ہیں آپ کے سامنے، یہ خطبہ نکاح کی آیات ہیں جو پڑھی گئی ہیں، اور اس کے بعد جو احادیث آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، دیکھیے یہ ہمارا ایمان ہے. نہیں مانتے ہیں تو مت مانیے، آپ جیسا چاہتے ہیں نکاح ویسا کر لیجیے آپ، لیکن آپ مسلمان باقی نہیں رہتے. پھر بعض مقامات تو یہاں تک بات آئی سننے میں، لڑکا الحمدللہ دین کو پسند کر رہا ہے، دیندار بچی سے نکاح کرنا چاہتا ہے، لیکن ان کے ماں باپ نہیں چاہتے. مجھے کچھ نہیں یہ چاہیے بھائی، بچی چاہیے، دیندار چاہیے، نماز پڑھنے والی چاہیے، دیندار چاہیے، ایسی بچی چاہیے، لین دین وغیرہ کچھ نہیں چاہتے. ایسی لڑکی سے نکاح کرنا چاہ رہا بیٹا، لیکن ماں باپ اس کے خلاف ہے. ارے ماں باپ اسی لیے خلاف ہے، میں تو اتنا پڑھایا، اتنا لکھایا، اتنے پیسے لگا کے باہر بھیجایا، ہاں تو کیا یتیم تھوڑا ہی ہے ایسے ویسے کر لیں گے؟ اچھے سے اچھے خاندان ملے گا، اچھے سے گھر ملیں گے، تم کو لوگ جناب علی فلیٹ دینے تیار ہے، گھر دینے تیار ہے، گاڑی دینے تیار ہے. یہ سوپ چھوڑ کے کچھ بھی نہیں ہو رہا، بر رہا کیا رہے؟ ہاں میں صرف دیندار سے کرنا چاہ رہا ہوں، بر رہا ہی نہیں. ارے وہ مسلمان ہے، آپ کا بیٹا اللہ نے ہدایت دی ہے، وہ مسلمان بن گیا، اور اب باپ ہونے کے باوجود بھی ابھی آپ کو اسلام کو ٹچ بھی نہیں کرے. آپ کتنی بدبخت بات ہے، دنیا کے اندر یہ دیکھا جا رہا آپ کو. بڑے مخالفت میں آ گئے، اب تو گھر کے نہیں کرنا چاہ رہے. مسجد میں نکاح کریں گے بولے تو گھر میں بولے کیا بھائی بچہ میرا یتیم توڑا ہے، شادی خانہ لیں گے، نکاح کریں گے، اچھا ہے. اس قسم کے بہت ساری باتیں آتی ہیں، لیکن یہ سب واضح و بیان کی حد تک رہ گئی باتیں. جب تک گھر کے اندر شادی نہیں ہوئی، باپ بھی واضح و بیان سنتے سنتے ان کو بھی بات سمجھ میں آ گئی، میں کروں گا تو ویسے ہی کروں گا جو بیانات سن کے آ رہا ہوں میں. لیکن جب کرنے بیٹھا، سب سے پہلے اس کے گھر والے اس کے آگے آ رہے ہیں، آڑ آ رہے ہیں، تم خاموش بیٹھو، کچھ بھی مت کرو، تم خالی تم جا کے قاضی صاحب سے بات کر لو، کب تاریخ ہوئی ہے ٹائم دے دو، باقی کا کچھ مت کرو، سب ہم کر لیتے. بولے گھر میں اور تھا بول رہے ہیں، اب کچھ نہیں، خالی پیسے دے دو، آپ سب ہم کر لیتے. اب پیسے انہوں نے دے دیے، انہوں نے سب زیور انہوں خرید رہے ہیں، سب یہی کر رہے ہیں، سب پوچھو مت. اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہا معاملہ، خالی قاضی صاحب رہ گئے. قاضی صاحب کو جانا، ڈیٹ بولنا، رخصت دے دے کے آ جاؤ، تم برخاست رخ چھپاؤ اور قاضی صاحب کے پاس جاؤ، بس ٹائم لے لے کے آ جاؤ. دوسرے کسی بھی معاملے میں انٹرفیئر نہیں ہونا، تم وہ سب ہم کر لیتے. یہ حال ہوگا، ٹھیک ہے بلکہ انہیں بڑھ گئے، بیانات سنے، اس کے بعد ہتھیار ڈال دیے انہوں، کچھ بھی نہیں چل رہی ان کے ہاتھ میں. چلتی سب چلتی، ذرا ٹائٹ ہو گئے تو سب چلتا معاملہ. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ٹائٹ نہیں ہو رہے ہیں، میاں مٹھو بنے ہوئے ہیں گھر میں، گھر کے اندر. ہاں میاں مٹھو بن کے کسی کو جناب عالی ان کے اوپر آپ پریشر ڈال رہے نہیں آپ، کیونکہ اللہ نے قرآن میں جو بات فرمائی ہے نا، الرجال قوامون علی النساء،
مرد کو ہم نے عورتوں کے اوپر نگران اور ذمہ دار بنایا ہے. سمجھے؟ پوری نگرانی گھر کی مرد کرنا، کیا ہو رہا کیا نہیں ہونا. شادی ہو رہی ہے، لڑکا رشتے داری سب ہے، عورتوں کا جتنا جہاں تک جا سکتے اس کو جانے دینا. جاؤ لڑکی کے گھر کو جاؤ، دیکھو گھر کا ماحول کیسا، ان سے بات کرو، یہ کرو، وہ ٹھیک ہے، اس حد تک عورتوں کا معاملہ اس حد تک ٹھیک ہے. باقی سارے معاملے کے اندر بھاگ ڈور پوری مرد کے ہاتھ میں ہونا، یہ نہیں ہے آج معاملات. ہم نہیں کر رہے ہیں یہ بات. جو گھر کے اندر عورتیں بول رہی وہی چل رہے ہیں. اب اس میں بیٹی کی ایک خواہش رہتی ہے، اس کے اندر ماں کی ایک خواہش رہتی ہے، اس کے اندر بہنوں کے کچھ رہتے ہیں، ان کی کچھ رہتے ہیں، وہ سب جا کے پورا کچمبر بن کے وہاں پہ اللہ اس کے رسول کو کہیں بھی اجازت نہیں ہے کچھ بولنے کی، سب ان کی چل رہی. یوں بول سکتے ہیں ہم جیسا ابو جہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ باتوں کو جناب علی سننے تیار نہیں تھا، اور جہاں بھی جاتے تھے اللہ کے نبی جا کے وہاں پہ گڑبڑ کر دیتا تھا الٹا. اور یہی ابو جہل کی پیروی کر رہے ہیں ہم، ابو جہل بنے ہوئے ہم اس معاملے میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مقابلے میں نکاح کے جو آپ نے قواعد بنائے، جو اصول بنا، جو ہدایت دیے، اس کو شادی سے لے کے اس کو جناب علی اس کی نکاح وغیرہ کیسا ہونا چاہیے، وہ پورا ایک عملی طور پہ محفوظ ہے ہمارے پاس. اگر ہم اس کے خلاف جائیں گے اور پھر یہ سمجھیں گے ہم شفاعت ملیں گے، اللہ کے نبی شفاعت کریں گے، شفاعت نہیں کرتے اب نبی وہاں پہ. اور جب جائیں گے نا شفاعت کا مقام حوض کوثر کے اوپر کے پاس جب جائیں گے تو اس وقت جناب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دھتکار دیں گے، جاؤ تم میری باتوں کو ہی نہیں مانے، اب تمہاری کہاں کی شفاعت، میری بات ہی نہیں سنے، اب کہاں کی شفاعت تمہارے لیے، تم تو منمانی کی دنیا کے اندر، اب کوئی سفارش نہیں ہے تمہاری. پھر تب کیا ہوگا اس وقت غور کیجئے، آپ سوچئے، کیونکہ حالات دن پہ دن ہمارے ابتر اور بگڑتے چلے جا رہے ہیں. اس اعتبار سے بہت ضروری ہے، میں خاص طور پہ کیونکہ شادیوں کا سیزن چل رہا ہے آج کل، اتنے دعوتیں آ رہے روزانہ 2-3، جہاں بھی جا کے دیکھ رہے ہیں تو حالات بڑے خراب ہیں ہمارے. آج شادی خانے ہمارے پاس کلبہ بنے ہوئے، آج اللہ محفوظ رکھے. اللہ نے کسی کو مال دیے سے نوازا ہے تو پیسے کو ایسے برباد کر رہے ہیں، پیسہ خرچ کر کے اللہ کے عذاب کو خرید رہے ہیں، پیسہ خرچ کر کے اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں، پیسہ خرچ کر کے جناب علی گناہ کر رہے ہیں. آپ غرور اور تکبر پیسے کا اتنا آگے ہے. شادی بیاہ میں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں ان کو دیکھیے آپ، اللہ نے جن کو نوازا ہے، کل تک فٹ پاتھ پہ تھے جناب علی، آج تھوڑے بہت جناب بلڈر بن گئے، کچھ بھی جناب علی کچھ بن گئے، پیسے مل گئے، اس کے بعد انہوں سنبھل رہے نہیں. اب آپ ان کو دیکھنا ہے، ان کی پہنچ دیکھنا ہے، تو وہاں دیکھو آپ جا کے. آپ فرعون بولے نا، نہیں فرعون نہیں، آج کے فرعونوں کو بھی دیکھیے آپ بار بار فرعون کہتے ہیں نا، ارے فرعون کو اللہ وہ طاقت دیا تھا، وہ دولت دیا تھا، وہ حکومت دیا تھا، وہ اتنا فرعون اتنا فساد کرا، اتنا اکڑے. تم کو فرعون کے مقابلے میں ایک پیسہ اگر دولت دے دیے تو تم اتنا کر رہے ہیں. اب اس کے مقابلے میں ایک پیسہ تم کو ملی طاقت اور قوت دولت اللہ دیا ہے تو اتنا اچھل رہے ہیں تم. اب خدا نہ خواستہ فرعون جیسے اگر طاقت تمہیں مل جائے تو تم تو یعنی اسلام کی بات کرنے والوں کے تو گردنیں کاٹو گے. پھر بہت ضروری ہے اس سلسلے میں، کیونکہ تاریخ ہماری گواہ ہے. معاشرہ جب بگڑ گیا، معاشرہ جب بگڑ گیا تو اس بگڑے ہوئے معاشرے کے اندر جو انقلاب آیا، اور انقلاب لانے والے وہ خواتین تھے. وہ آج بھی ہم واقع میں اگر اسلامی شعور پیدا کرنا چاہتے ہیں، اسلامی شعور لانا چاہتے ہیں، تو آج ہماری ماں اور بہنیں اگر یہ عزم کر لیں تو وہ لا سکتے ہیں شعور اسلامی. عورت کوئی معمولی چیز نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، اس نبوت کے لیے طاقت اور قوت بن کے جو سب سے پہلی جو شخصیت ٹھہری وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی. آپ کی ہر طریقے سے مدد کرنا، مال سے، حج سے، پوری حضرت خدیجہ ہی تھی. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے بازو بن کے ٹھہر گئی. وہ
آج بھی ہمارے مائیں اور بہنیں اگر یہ عزم کر لیں، ارادہ کر لیں کہ ہم اپنے گھروں کو بدلنا چاہتے ہیں تو یہ بدل سکتے ہیں. یہ پورا گھر ماں کے ہاتھ میں ہوتا ہے. مرد باہر نکل جاتا ہے گھر کے باہر، اس کو باہر کے پریشانیاں ہیں، وہ پریشانیوں کو فیس کرنا ہے انہیں. اب گھر آپ کے ہاتھ میں ہے، بچے آپ کے ہاتھ میں ہے، بچوں کی تربیت، بچوں کی نگرانی، بچوں کی دیکھ بھال، ہر چیز اب ماں کے ہاتھ میں ہے. وہ ذمہ دار ہے سب سے زیادہ ہے. اگر ارادہ کر لیں انشاءاللہ تو آپ دیکھیں گے گھروں کے اندر انقلاب آ سکتا ہے، تبدیلی آ سکتی ہے. تو یہ نکاح کے متعلق گفتگو چل رہی، اس کا پہلا حصہ ہوا ہے. اس کا دوسرا حصہ انشاءاللہ ہم آئندہ نشست میں جو ہے نا بیان کریں گے انشاءاللہ. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات وذکر الحکیم. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین.